أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آج سے ہم حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن اس سے درس شروع کریں گے۔ سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ پہلے انہوں نے اس کا انٹروڈکشن دیا ہے، ہم بھی انٹروڈکشن سے شروع کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس سورت شریفہ کا سب سے مشہور نام الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی وہ سورت جسے کتاب یا جس سے قرآن شریف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورتوں کے پھر آگے کہتے ہیں سورتوں کے اسماء یعنی وہ نام جن سے وہ مشہور ہیں بہت سے صحیح احادیث میں پائے جاتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مروی ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی وہ نام جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رکھے گئے ہیں، یعنی کہ لوگوں نے نہیں رکھے ہیں، یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کا نام الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب احادیث میں بھی مروی ہے، اس میں بھی آتا ہے۔ مثلا ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاتحہ کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز میں فاتحہ کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ اور بھی کئی حدیثوں میں یہ نام آتا ہے، مثلا صحیحین ہوتے ہیں، دو صحیح کتابیں، اس کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے بخاری شریف آتی ہے، اس کے بعد مسلم شریف آتی ہے۔ جو بھی حدیث ان دو کتابوں میں ہو تو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے عموماً لوگ نہیں جا سکتے۔ اچھا صحیحین میں عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب فاتحہ کے اور بھی نام ہیں۔ خود قرآن شریف میں بھی سورہ حجر ایک سورت ہے جس میں یہ لفظ آتے ہیں سبن من المثانی، یعنی وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں، یہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں بھی اس کا نام ام القرآن یا ام الکتاب بھی آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت قرآن شریف کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اور نام بھی وارد ہوئے ہیں، مثلا الدعا، یعنی اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ الصلاۃ، یعنی اگر دیکھا جائے تو نماز کی کنجی یہی ہے، جس نے اس میں مانگ لیا تو اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ پھر ہے الشفا، یعنی یہ جو ہے سورت جو ہے یہ جہاں تک روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے، اس سے جسمانی بیماریوں کو بھی افاقہ ہو جاتا ہے، اس لیے سورت الشفا بھی کہلاتی ہے۔ ایک نام اس کا ہے الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، یعنی اس میں روحانیت کی جتنی بھی خیر و خوبی ہے اس کو حاصل کرنے کا یہ خزانہ ہے۔ اور ایک نام ہے الحمد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کیسے کی جائے وہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ امام سیوطی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب ان کی ہے اتقان، اس میں اور 25 نام گنوائے ہیں۔ مولانا نے یہاں 5 نام دیے ہیں، اس میں 25 نام آئے ہیں۔ اب ناموں کے بعد یہ ہے کہ اس میں آخر ہے کہ ڈسکس کیا گیا، مضمون کون سا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خلاصے مضمون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر آتا ہے، اور وہی 4 صفات ہیں جس سے ساری دنیا جو ہے چل رہی ہے۔ مثلا پہلی آیت بے ربوبیت کا ذکر آتا ہے، یہ وہ صفت ہے جو ہر ایک مخلوق کو اپنے دائرے کے اندر کمال تک پہنچاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے جو ہے عمل کا دائرہ مقرر کر دیتا ہے، اس میں وہ ترقی کرتی ہے۔ ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنتا، ہر بچہ انجینئر نہیں بنتا، کہ یہ اوپر سے ہی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، وہی یہاں پہ ہے۔ یہ ربوبیت کا کام ہے، جس کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کی ربوبیت یعنی اس کے اسباب وہی پیدا کرتا ہے۔ پھر
اس کے بعد دوسری صفت جو آتی ہے وہ رحمانیت کی آتی ہے، یعنی وہ صفت جو بنا مانگے، یعنی جو بنا مانگے مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ بچہ بھی پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، بچے نے اس کے لیے نہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی بس ہوا ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی دعا نہیں کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یعنی یہ ہے کہ بنا مانگے دینے والا۔ اس کے بعد دوسری صفت آتی ہے رحیم کی، رحیمیت، یعنی رحمان نے جو جو چیزیں اسباب مہیا کیے ہیں ان سے جو آپ فائدہ اٹھاتے ہو اس پر نتیجہ مرتب کرنا۔ آپ نے ایک دانہ ڈال دیا، یہ دانہ رحمان نے دیا ہے، محنت آپ نے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دانے سے 1000 دانے بنا دے گا، کروڑ دانے بنا دے گا، مطلب جیسی چیزیں۔ تو یعنی اس سے یہ بھی ہے کہ جو بھی آدمی محنت کرتا ہے محنت کو نہیں ضائع ہونے دیتا۔ یہی سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی محنت کرتے ہو، یا قرآن شریف میں بھی دوسری جگہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، جتنی انسان محنت کرتا ہے اتنا ہی پھل بھی پاتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو پھل بھی نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد جو صفت آتی ہے وہ مالک کی آتی ہے، جسے ہم مالکیت کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ عربی میں ایک ملک ہے، ایک مالک ہے۔ ملک الناس آیا نا قرآن، اس میں اخیر میں ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، تو لیکن مالک جو ہے اس میں ایک الف زیادہ ہے۔ اور اب یہ بات یاد رکھیے کہ عربی کا ایک قانون ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں کوئی بھی حرف زیادہ ہو جائے تو اس کے معنی بھی اتنے ہی وسیع ہو جاتے ہیں۔ ملک جو ہے یا جج جو ہے عموماً جو وہ قوانین کا ماتحت ہے، مطلب آپ نے عدالت میں جج کو بٹھا دیا، وہ مجرم کو چھوڑ نہیں سکتا، وہ اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کے بعد فیصلہ سناتا ہے۔ اگر وہ مجرم کو چھوڑ دے تو ہم کہیں گے غیر منصف ہے، اس نے انصاف نہیں کیا۔ اسی طرح کوئی بادشاہ بھی جو ہے، بادشاہ بھی قانون کا جو ماتحت ہے، جو اس نے خود قانون بنائے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بیٹا کوئی کرتا ہے، وہ جرم کرتا ہے، تو یہ کہے گا بادشاہ کا بیٹا چھوڑ دو، یہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن مالک جو ہے اپنی ملکیت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جب چاہے اپنے بندوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، کچھ بھی، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی لیے مالک کا لفظ استعمال ہوا، یہ اس کی چوائس پہ ہے، وہ قانون کا ماتحت نہیں، قانون اس کے ماتحت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں کہ یہ 7 آیتیں ہیں نا، تو ان کی جو تقسیم ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اوپر والی 3 آیتیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، نیچے والی جو 3 آیتیں ہیں وہ بندے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بیچ والی آیت جو ہے ان کو جوڑتی ہے، وہی یہاں بتایا ہے۔ آخری 3 آیات میں کیا ہے؟ راہ راست پر چلنے، تفریط و افراط سے بچنے کی دعا ہے۔ تفریط کہتے ہیں کمی کو، افراط کہتے ہیں زیادتی کو۔ نہ زیادتی اچھی ہے نہ کمی اچھی ہے۔ پہلی 3 آیات صرف محمد الہی کے لیے ہیں، جو پہلی 3 ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہیں صفات کی گئی، اس کی حمد کی گئی ہے، کبھی تو رب کہہ کے، کبھی رحمان رحیم، اس کے بعد مالک کہہ کے، یہ ساری صفات جو ہے اس کی تعریف کی تو یہ ہے، اور اسی پہ ساری کائنات چلے گی، آگے اس پہ بھی آپ آئیں گے۔ آخری 3 بندے کے لیے ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات کا وارث ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جی سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اور سب سے جو ہے چھوٹی لائن اور صحیح جو ہے راستہ جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، سب سے چھوٹا، کہ ایک طرف بندہ ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی منزل یعنی خدا ہوتی ہے۔ وہی یہاں بتایا ہے انہوں نے کہ درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے عبد کا تعلق ہے، بندے کا تعلق ہے۔ 3 اوپر ہیں، 3 نیچے ہیں، کیونکہ وہ کامل محمد یعنی حمد جو ہے جن کا ذکر ان آیات میں ہے، اسے اچھا یعنی دونوں میں مشترک ہے، جو درمیانی آیت ہے، اور اس سے پہلے کا حصہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں کا تعلق در حقیقت پہلی 3 آیتوں سے ہے۔
یعنی پہلی 3 آیتوں میں کہتا کہ تو رب ہے، رحیم ہے، تو پھر بندہ کہتا کہ میں اب جو ہے میں اپنی جو ہے سمجھو کہ درخواست آپ ہی کے پاس لے کر آیا ہوں، تو میری جو حاجتیں ہیں آپ ہی دور کر سکتے ہیں، کیونکہ حاجت روا آپ کے سوا دوسرا کوئی ہے نہیں، مجھے پیدا کیا ہے، میری ضروریات کو آپ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے وہ سٹارٹنگ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے چھوڑ دیا، ہتھیار چھوڑ دیے، تو ہی ہے جس کے آگے ہم جو ہے سجدہ کرتے ہیں، وہ تجھی سے مانگ سکتے ہیں، وہاں بھی آپ اچھا پھر اب پچھلے حصے کی میں ایاک نستعین ہے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کا تعلق پہلے حصے سے قائم ہو گیا، پھر اس استعانت کی تشریح آخری 3 آیات میں ہے۔ جب وہ ایاک نعبد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سامنے کرتا ہے کہ تیرے سوا جو ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہ حق رکھتا ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تیرے سوا مانگا بھی نہیں جا سکتا، تو جس کو دے گا اسی کو ملے گا، جس کو تو نہیں دے گا اس کو کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ اس کا تعلق جو ہے پہلے حصے سے قائم ہو گیا، اور پھر اس استعانت کی تشریح آخری 3 آیات میں بتائیے کیا چیز مانگتا ہوں، یعنی انسان کیا مانگتا ہے، روٹیاں نہیں مانگ رہا، وہ نہیں کر رہا، کیا مانگتا ہے؟ یوں اس کا تعلق آخری 3 آیات سے ہو گیا، یعنی معنی ہے، یہی معنی ہے اس حدیث کے جس کو ترمذی نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاتحہ مجھ میں اور میرے بندے میں آدھی آدھی ہے۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقرا تو پہلی آیت تھی جو اتری تھی، لیکن جب ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو وہاں سورہ فاتحہ ملتی ہے، اگر کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس کو کیوں آگے رکھا گیا ہے؟ وہی ہے، صحیح احادیث میں ہے اس کو اعظم السور کہا گیا ہے، یعنی صورتوں میں سب سے عظیم ترین صورت جو ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی عظمت کا بھی آپ کو خود ہی پتہ لگتا ہے کہ باقی صورتوں کی نسبت یہ کتنی عظیم ہے۔ سب سے پہلے یہی ہے کہ نماز جس کو معراج المومنین کہا گیا ہے، اس میں اسی صورت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، باقی صورتوں کو نہیں۔ پھر اور اس کے ساتھ اس کے بعد جہاں سے بھی آپ پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مقام شروع میں رکھ دیا، یعنی ابتدا ہی اس سے ہوتی ہے۔ پھر اس کا نام جو حدیثوں میں آیا ہے وہ ہے ام الکتاب، یعنی یہ قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ چنانچہ اس سورت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں، اور پچھلے حصے میں انسانی کمال کا ذکر ہے، وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے، اور پھر اس سورت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا، کہ یہ نہیں کہا کہ رب المسلمین کسی کو کہا گیا، یعنی عرب والوں کا رب، ایسا بھی نہیں کہا جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہندوستانوں میں ہے، وہاں آریہ ورت کا خدا، اسرائیلیوں کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں اسرائیلیوں کا خدا، نہ، یہاں جو بات ہوئی ہے وہ رب العالمین کی ہے، یعنی ربوبیت عامہ کا ذکر ہے، بلکہ نسل انسانی کی بھی وحدت اس سے ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہو کہ آریوں کا خدا، یعنی باقی کون ہے؟ پھر ان کا کوئی دوسرا خدا ہے نا۔ جب آپ کہتے ہیں اسرائیلیوں کا خدا، تو اسرائیلیوں سے باہر کون سے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی وہاں اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں، تو یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں یہ بتا دیا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، اور اسی لیے کہا وہ رب العالمین ہے۔ اس چیز نے آپ دیکھو گے اس ایک لفظ نے کتنے مسئلے حل کر دیے، یعنی پھر نہ کوئی اونچا ہے، اونچی ذات والا ہے، کوئی نیچی ذات والا ہے، کوئی یہ ہے برا ہے، کوئی اچھا ہے، ہر ایک کو خدا نے پیدا کیا۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتا پھر کسی کے عقائد کے بارے میں، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ پھر تو اگر اتنی ہی اللہ تعالیٰ کو ایفینٹی دکھانی تھی تو پھر تو رب المسلمین وہ کہتا ہے، ایسی بات اس نے کہی نہیں۔ اچھا اسی میں جو ہے آپ دیکھو گے کہ یہی جو ہے مذہب کا بھی یہی خلاصہ ہے،
خدا ہے، اس نے یہ کائنات پیدا کی ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی اس کائنات کو کی رہبری کرنے والا ہے. یعنی جہاں اس نے دنیاوی کیا نام ہے آپ کہیں گے کہ رہبری کے لیے باقی چیزیں یا ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں، تو روحانی جو ہے اس کی رہبری کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا. اور یہ کتاب جو ہے آخری کتاب بنی، اور اس کا پیغمبر جو ہے وہ خاتم النبی آخری پیغمبر بنے. تو اسی لیے جو ہے یعنی یہی جو ہے مطلب دین کا خلاصہ ہے کہ آدم سے وہی سٹارٹ ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے وہ جو ہے اس نے وہ تو جاری ہے. پھر حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد جو ہے مجدد آئیں گے جو اسی چیز کو آگے چلائیں گے. جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ جب پرانے زمانے میں اب تو نہیں ہوتا، اب اسٹیل کے برتن آ گئے ہیں، لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ تانبے وغیرہ کے برتن ہوتے جن کو کلی کرنی پڑتی تھی. کچھ دیر کے بعد جو ہے ان کی کلی ہٹ جاتی تھی، وہ عجیب و غریب ان کی شکل ہو جاتی تھی، اور کھانا بھی اس میں صحیح نہیں پکتا تھا. تو پھر کلی گھر کو بلایا جاتا تھا، اس پہ کلی چڑھا دیتا، پھر نیا ہو جاتا تھا. تو اس کو ہم مینٹیننس کہہ سکتے ہیں. یہ دوبارہ جو ہے یہ کیا نام اس کی بنیاد یہ دوبارہ بنانا نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے دین جو ہے اس کی اساس تو پڑ چکی ہے، بنیاد پڑ چکی ہے، اب اس کی جو ہے منجائی ضروری ہے. ہر 100 سال کے بعد نئے تقاضے آتے ہیں، نئی چیزیں آتی ہیں، مجدد آتا ہے، وہ ان چیزوں کو کا حل دے دیتا ہے. مثلا اس دور میں آپ دیکھیں کتنے مسئلے تھے جو ان سے حل کبھی نہیں ہوئے، لیکن مجدد آیا حل کر کے چلا گیا. فوٹو کا مسئلہ ہے، ابھی بھی لوگ لڑ رہے ہیں، جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں فرشتہ نہیں گھسے گا. لیکن اللہ تبارک مجدد آیا، اس نے کہا یہ اس فوٹو کی یہ اس تصویر کی بات ہی نہیں ہوتی جس کی تم بات کرتے ہو. اگر وہی بات ہوتی تو حضرت کیا نام ہے جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ تصویر کیوں لپیٹ کر جو ہے حضور کے سامنے لاتے. یعنی ان کی شادی سے پہلے کہا کہ میرے سامنے ایک کیا نام ہے اس کا ریشمی رومال سا کپڑا تھا لپٹا ہوا لایا اور کھول کے دکھایا، کہا کہ یہ عورت جو ہے اس پہ ایک تصویر بنی تھی، کہا کہ یہ آپ کی بیگم بنے گی. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون تھی، انہوں نے کہا وہ تم ہی تھی. اب اگر فرشتہ جو ہے کیا نام ہے تصویروں سے گھبراتا ہے تو تصویریں لے کر کیسے گھومتا پھرے گا؟ تو یہ مطلب سمجھنے کی بھی غلطی ہے، اور یہی بات جو سمجھانے کی جو ہے مجدد کی ضرورت پڑتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات جو ہے سورہ فاتحہ کی ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ میرا ہی جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ایک دوسرے سے گالی گلوچ ہوتی ہے. تو یہ جو سورہ فاتحہ جو ہے اس نے ایک ایسے مذہب کا ایسا طریقہ بتایا کہ خود بخود جو ہے باقی باطل مذہب جو ہے اس کے سامنے ختم ہو جاتے ہیں. مثلا ہم آگے چلتے ہیں. اس میں جن مطلب صفات کا ذکر ہوا، مثلا ربوبیت کا، رحمانیت کا، رحیمیت کا، مالکیت کا. انہی چار صفتوں سے اللہ تعالیٰ کی 99 نام آتے ہیں نا، وہ انہی سے نکلے ہیں. یعنی یہ بنیاد جس طرح آپ دیکھتے ہو کہ ایک درخت کی شاخ ہوتی ہے، اسی سے جو آپ اور کیا پھول بھی نکلتے ہیں، پھل بھی نکلتے ہیں. اسی طرح یہ 4 صفتیں جو ہیں انہی سے باقی صفتیں جو نکلتی ہیں. اب ہم اور ان سے جو یہ جو 4 صفتیں کیوں یعنی سلیکٹ کی گئی، اس لیے سلیکٹ کی گئی کہ یہ مذاہب میں جو غلطیاں ہیں، بڑے بڑے مذاہب میں جو غلطیاں ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں وہ یہی 4 صفتیں جو ہیں ان کو حل کرتی ہیں، ان صفتوں کو جو ہے مطلب ان کا جو ہے رد کرتی ہے. مثلا اب سب سے پہلے رب کا لفظ آیا ہے. یہ ربوبیت اس سے کیا ہوتا ہے؟ مذہبی جو ہے دنیا میں اس نے کیا کام کیا اس لفظ نے؟ ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہیں. مطلب یہ جو ہے جیسے ہندو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ 2 چیزیں ہیں، ایک آتما ہے، ایک پرماتما ہے، ایک پرکرتی ہے، 3 چیزیں ہیں.
یعنی آتما ہے وہ بھی کہا کہ اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، پرماتما کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا. اور اسی طرح مادہ جسے ہم کہتے ہیں پرکرتی جسے کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس جیسے لکڑی نہ ہو تو جو بنانے والا وہ کیا بنائے گا. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جب تک خدا کے پاس کوئی مسالہ نہیں تھا، یہ زمین کہاں سے پیدا ہو گئی؟ مسالے کے بغیر اتنی چیزیں کہاں سے نکل آئیں گی؟ لیکن رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں زیرو سے سٹارٹ کرتا ہوں. رب کے معنی ہی ہے کہ جو نیستی سے ہستی کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کچھ نہیں سے سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ بات جو ہے پہلے کسی کے پلے بھی نہیں پڑتی تھی، اور بہت جلدی لوگ جو تھے اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس میں جو ان کا دماغ پاگل ہونا شروع ہو جاتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا. تو اس کا لیکن اس کا جو رد تھا یہ رب میں تھا. رب ہے جس نے پیدا کیا اور نیستی سے پیدا کیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بگ بینگ تھیوری بنی کہ یہ جو کائنات جو شروع ہوئی ہے وہ زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. جیسے کسی کا حکم آیا تو ہو جا، تو کون فیکون، وہ ایسا پٹاخہ ہوا فیکون کا کہ وہ ابھی بھی پٹاخہ جو ہے پٹاخے ہو رہے ہیں، وہ ابھی بھی کائنات پھیل رہی ہے. خیر وہ یہاں یہی آتا ہے کہ جو آریہ سماج یا ہندو لوگ کہتے تھے روح بھی جو ہے یعنی ازلی ہے، پرماتما بھی ازلی ہے، مادہ بھی ازلی ہے. پھر ہمارا ان سے یہ سوال تھا کہ پھر کمال کیا ہے؟ یعنی پرماتما بھی جب روح کی طرح ہے، اور پرماتما آتما کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. کہا کہ جب مکتی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا جی وہ ساری روحیں جمع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی نہ کسی کے ذمہ کوئی اپرادھ لگا کے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے. تو اسی طرح یہ چکر چلتا رہتا ہے. تو یہ اسلام جو ہے اس بات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار جنت میں داخل کیا وہ دوبارہ نکال سکتا ہے. وہ جو ایک بار پیدا کر سکتا بار بار بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت. جب وہ بغیر کانوں کے سن سکتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے، بغیر لائٹ کے اس کو سب کچھ نظر آتا ہے، دوری اور نزدیکی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اسی طرح جو ہے وہ ان کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں ہے. اچھا، اور اس سے بت پرستی کی بھی جو ہے وہ جو تردید ہو جاتی ہے، کیونکہ ربوبیت ایک ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کو مستحق عبادت بناتی ہے. یعنی جو تمہیں پالتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے، تمہاری فریاد کو سنتا ہے، اسی کی آپ یعنی عبادت کرو گے کہ ایک بے جان پتھر کی عبادت کرو گے، ایک درخت کی کرو گے. کچھ دیر ایک آدمی آری لگاتا کل ہوتا ہی نہیں ہے. پتھر ہے ذرا سا، آپ دیکھتے ہو کہ کئی بار ہوتا ہے مندر کے بندر، پورے مندر کا مندر جو ہے وہ طوفان آیا تو ختم ہو گیا. تو ایسی چیز جو کیا نام ہے آپ جس کی عبادت کریں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو اوپر بار گیا ہو. لیکن ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری ذات جو ہے وہ ان کی طرح تھوڑی ہے. عیسیٰ کو ڈھونڈو کہاں ہے، کرشن کو ڈھونڈو کدھر ہیں، وہ کہیں نہیں ہے. وہی یہاں ہے کہ یہ جو ہے ربوبیت کرنے والی جو ذات ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ دیکھو گے کہ اس کی ربوبیت ختم ہی نہیں ہوتی، ہر رنگ میں ہوتی ہے. پھر آگے کیا ہے؟ صفت رحمانیت. اس میں یہ مطلب اس میں عیسائیت کا بھی ارادہ ہے. عیسائی لوگ جو ہے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ بخش ہی نہیں سکتا، گناہ بخشنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. تو اور جب تک وہ بدلہ نہ لے تب تک جو ہے وہ گناہ بدل نہیں سکتا. یعنی کوئی آپ کام یہ جس طرح یہ بھی کہتے ہیں، مطلب ہندو لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی جب بھی کسی کی کوئی سمجھو کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کا اچھا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جی ضرور میرے پچھلے پن کا کوئی تھا پرتاب ہے. تو اب لیکن اس کا جواب بھی حضرت صاحب نے ایک جگہ دیا ہوا ہے، کہنے لگے کہ یہ تو پھر حمد کس کی ہونی چاہیے؟ کہا کہ جتنی بھی چیزیں آپ کو ملیں گی، انسان جو ہے سب سے اونچی یونی میں ہے.
یعنی سب سے اونچا مقام جو ہے انسان کا ان کے ہاں بھی، وہاں تک پہنچنے کے لیے پتہ نہیں کروڑوں اس کو جو ہے جسم بدلنے پڑتے ہیں، یونیاں بدلنی پڑتی ہے، پھر جا کے وہاں پہنچتا ہے۔ اب جو نیچے والے ہیں یہ سارے انسان ہی تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے غلط کام کیے ہوئے ہیں، کوئی سانپ بن گیا، کوئی بچھو بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو وہی حضرت صاحب نے ایک جگہ کہا، کہنے لگے کہ اگر مجھے دودھ ملتا ہے، اگر میں دودھ پیتا ہوں، تو دودھ کے لیے مجھے خدا کی کیا تعریف کرنی چاہیے؟ میں تو شکر گزار اس کا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دودھ بنا ہی نہیں سکتا وہ، جب تک کوئی آدمی گناہ نہ کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے گائے کے کالے میں ڈال دے، گائے کی یونی میں ڈال دے، اور گائے آگے جو ہے وہ دودھ دیتی ہے۔ اب شکر گزار اس گنہگار کا ہوں میں، جس نے گناہ کیا تو دودھ ملا، اور جتنی بھی نعمتیں آپ کی ہے وہ پیچھے اس لیے ہیں کہ کسی نے کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کو ضروری تھا اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہم نے مہیا کیا۔ سورج ہے یہ کس کی مطلب آپ نے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہوا ہے اس کے لیے کسی نے کون سی دعا مانگی ہے یا کون سی عبادت کی ہے؟ کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ کہیں گے ہوا ہے، پانی ہے، باقی چیزیں، ماں باپ، اولاد، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، انعامات ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ کہیں گے رب العالمین تو یہ اس میں آ جاتا ہے کہ حق بھی، اسی لیے کہا نا حمد جو ہے وہ اسی کی ہے۔ اور جب آپ غور سے دیکھیں گے، میں نے اس میں اپنی ہندی میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ اس میں ایک بہت بڑی جو ہے پیش گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الحمد، تمام جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ رب العالمین کے لیے۔ اسلام سے پہلے ہندوستان میں کوئی ہے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہے، لیکن اب جو ہے گھٹتے گھٹتے ہیں 2-3 رہ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی جو لوگوں کے وچار ہے وہ بدل گئے ہیں۔ مثلا کرشن کے بارے میں کہا کہ وہ ایک انسان تھا جو ایک میسج دے کر آیا ہوا تھا، اپنے دور میں میسج دے کر چلا گیا۔ ہی واز اے میسنجر آف گاڈ۔ یہی شیو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی گاڈ کا ایک دودت تھا، پیغمبر تھا۔ تو یہ بات تو قرآن شریف میں 1400 سال پہلے کی، کہ جتنی بھی غلط تم نے دھارنائیں، جتنے بھی غلط تم نے اپنے خیالات بنا کے یا غلط تم نے کسی کے سامنے کے ساتھ تم نے کوئی بات جوڑی ہوئی تھی، وہ اسے چھین لی جائے گی۔ حمد جو ہے واپس اپنے جو ہے حقیقی مالک کے پاس آ جائے گی۔ یہاں تک کہ عیسائی لوگ بھی جو ہے وہ بھی یہ مطلب جب ان سے آپ بات کرتے ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی 3 خداؤں کو نہیں مانتے۔ یہ جس طرح آپ رحمان اور رحیم کہتے ہو، تو یہ بھی سمجھو کہ فادر تو گاڈ ہے ہی، اس کے بعد سن اور ہولی گوسٹ جو ہے یہ اس کی صفات ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، وہ ایک الگ اینٹیٹی ہے، لیکن اب وہ یہ ماننے کے لیے مجبور ہے، تبھی تو آگے چل سکتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ وہی قرآن شریف کہتا ہے کہ جن کو تم خدا کہتے ہو انہوں نے کیا بنایا؟ کوئی چیز بنا کے دکھائے نا۔ مثلا آپ کہیں گے جی یہ جو ہے نا یہ کلاشن کو فلاں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا کہتا ہے اچھا یہ اس نے بنائی ہے، دوسرے کا بتاؤ دوسرے کیا، اس نے دوسری بندوق بنائی ہے۔ ایک قسم کا جہاز ایک نے بنایا ہے، دوسرے نے دوسرا بنایا ہے۔ تو اسی طرح قرآن شریف کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو خدا بنایا ہے تو یہ بتاؤ کہ اس خدا نے کیا پیدا کیا؟ میں نے تو یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور اس کائنات میں میرا ہی اصول چلتا ہے، میرے ہی قوانین چلتے ہیں، میرا ہی حکم چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اور وہ لاز یہاں پیدا، یعنی آپ مطلب ایک لاز جو ہے ڈسکور کرتے ہو کہ ایک چیز کیسے کام کر رہی ہے، تو وہ لا جو ہے اوپر بھی، یعنی چاند پہ جاؤ گے وہاں بھی اپلیکیبل ہوں گے، اگر مارس پہ جاؤ گے وہاں بھی اپلیکیبل ہوں گے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک ہی حکومت ہے۔ اس کے مقابلے میں اب دنیا میں آ جاؤ، پاکستان کا اپنا لا ہے، سعودیہ کا اپنا لا ہے، انڈیا کا اپنا لا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، چاہے آسمان میں رہو، میرے قوانین تم کو نہیں چھوڑیں گے،
تم میری گرفت سے نہیں بچ سکتے، وہی یہاں بتایا گیا۔ اور پھر جہاں مالکیت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ایک انسان، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو جب بتا دیا گیا یہ اچھا ہے، مطلب راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اور پھر جب انسان جان بوجھ کر کوئی برا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو دنیا میں جو ہے آپ کہیں کہ بد نظمی پھیل جائے گی، قیاس ہوگا۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے مالک کا لفظ استعمال کیا، کہ وہ جو ہے وہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب ایکسٹریم ہو جاتی ہے، پھر جب پکڑتا ہے، وہ حدیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آدمی کو بھی پکڑتا ہے، لیکن نیک آدمی کو اس لیے پکڑتا ہے کہ وہ باز آ جائے، اس کو بھی تھپڑ پڑتا ہے، لیکن وہ پہلے ہی قدم پہ رک جاتا ہے۔ لیکن ایک برے آدمی کو وہ ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ شاید وہ رک جائے، لیکن وہ رکتا نہیں، تو وہ کیا نام ہے، اخیر میں جو ہے وہ اپنی لٹیا خود ہی ڈبو دیتا ہے۔ اچھا، اور پھر اب جو ہے یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا کہ مذاہب میں جتنی بھی غلطیاں تھیں سورہ فاتحہ کے جو ہے میں جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں، وہ ان کو دور کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہے اس میں بتائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے تعلیم ہے، اس میں جو ہے نہ تو ایکسٹریم پہ جایا جائے، اور نہ ہی بالکل کم، جسے ہم کہتے ہیں افراط اور تفریط۔ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو درمیانہ ہونا چاہیے۔ ہم بزرگ لوگوں سے بھی ہم دیکھتے تھے، وہ کہتے تو اچھا کیا کرنا ہے جی، کہنے لگے نہ تو ذاتی کرو اس میں، نہ کم، درمیانہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ درمیانی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہوا ہے، اس میں کیا نام ہے، کسی سے پوچھا گیا، شاید عائشہ سے ہی پوچھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضور کا طرز عمل کیا تھا، کہ مان لو کہ کام ہے، اس کے کرنے کے دو ڈھنگ ہیں، ایک مشکل سے بھی ایک مشکل پسند اس میں جا سکتا کوئی، جس نے زیادہ کرنا ہو، ایک آسان جس میں تھوڑی محنت کم ہوتی ہے۔ تو وہ کس کو پسند کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ اسی کو پسند کرتے تھے جس میں محنت کم ہو، تاکہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر وہ ڈیفیکلٹ والا کریں گے تو اس میں وہی لوگ کریں گے جو مطلب جن کے سمجھو کہ ارادے زیادہ مضبوط ہوں، تو عام آدمی اسے رہ جاتا ہے۔ اور پھر جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، جہاں ادعا، اس کا نام ہی ایک نام ادعا بھی تھا نا۔ اور جب آپ دیکھو گے کہ اس میں جو دعا مانگی گئی ہے وہ واقعی ایسی دعا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا جب اس کا مقابلہ عیسائیوں کی دعا سے کیا جاتا ہے، عیسائیوں کو بڑا ناز ہے کہ ان کے ہاں جو ہے یہ جو ہے جی سرمن آن دی ماؤنٹ جو ہے، تو اس میں جو دعا مانگی گئی ہے، تو اس دعا پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عیسائیوں کو بڑی دعا پہ ناز ہے۔ اس میں کیا ہے، جب آپ اس سے کیا نام ہے فاتحہ سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ وہ جس طرح بچے کا اور کسی پہلوان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پھر خود بخود ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ طفل مکتب ہے ابھی، کیونکہ دعا جو ہے اس کا مقصد، جو اسلام جو ہے دعا سکھاتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جو عیسائی لوگوں نے دعا جس پہ ان کو ناز ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ مثلا آپ دیکھیے وہاں کیا ہے، مثلا ان کے ہاں جو دعا مانگی گئی ہے، وہاں روز کی روٹی کی التجا ہے، یا اللہ ہمیں روٹی دے، جو عیسائیوں کو ملتی ہے۔ اچھا، یہاں کیا دعا ہے، ہمیں کہ ایسے مقام پر لے جا جو کمال ہے انسان کو۔ روٹی جو ہے امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان کی جو صحیح تربیت، انسان کا جو صحیح مقام ہے انسانیت کا، وہاں پہنچا ہمیں۔ اچھا، اور پھر وہاں ہے ہمیں گناہوں سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور یہاں کیا دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس جگہ پہنچا جہاں گناہ ہی نہیں ہو، یعنی ہمیں اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی انسان گناہ کا تصور کر بھی نہیں سکتا۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ دونوں دعاؤں میں کتنا فرق ہے۔
اور یہ جو مطلب اب جو یہ دعا سکھائی گئی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دعا نہیں کر سکتی، اور اس بات کا جو اقرار جو ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا والے نے بھی کیا کہ جہاں تک جو ہے دعا مانگنے کا تعلق ہے یا الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں، دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں اس کا کوئی بھی وہ یعنی جوڑ نہیں مل سکتا۔ اب یہی دیکھیے کہ اس میں جو ہے جو یہ انسان جو ہے انسان کو ڈائریکٹ جو ہے خدا سے ملا دیتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ابد کا تعلق جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ تو کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دے، وہاں ہمارے گناہ معاف کر دے، یہاں وہ نہیں ہے، یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس مختصر سے جملے کو آپ دیکھیے، اس کی نظیر کوئی بھی مذہب نہیں لا سکتا۔ ایک آدھا حصہ جو ہے وہ بندے کا دکھاتا ہے کہ ابد کیسا ہے، ابدیت پہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی جو ہے عظمت اس کو دکھاتا ہے کہ، اور پھر ایک اور بات جو یہاں سکھائی گئی ہے وہ بھی دعا میں زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے کوئی بھی کام بھی ہو بندے نے ابتدا خود کرنی ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ آسمان سے کچھ گرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو ہے عبادت کو پہلے رکھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ پہلے تم نے عبودیت کو سامنے رکھنا ہے، پہلے تم نے عبودیت کو جو ہے کام میں لانا ہے، کہ جتنی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاؤ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو کام میں نہیں لاتا، مثلا کسی کے پاس زمین ہے، عقل ہے، سب کچھ ہے، اس زمین کو بیکار چھوڑ دیا، لیکن اگر وہ اس زمین میں پھل لگائے، اس کی جو ہے باقاعدہ جو ہے نگہداشت کرے، اور اس سے آپ دیکھو گے کہ وہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ خالی رکا رہے، ایک سٹیٹک پوزیشن رکھے۔ سٹیٹک والے کے پاس کچھ نہیں، انسان ایکشن جو ہے وہی ایکشن جو ہے اخیر میں جو ہے اپنا نتیجہ دکھاتی ہے، وہی یہاں بتایا گیا۔ پھر ایک اور بات جو ہے، عموماً لوگ جو ہیں کہتے ہیں کسی سے کوئی پیر کے پاس جاتا ہے، جی ہمیں وظیفہ دو، جی کون جی فلانا دیر وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو مولانا محمد علی کہتے ہیں کہ جو لوگ وظائف کے پیچھے بھٹکتے ہیں، اگر وہ افضل الدعا، یعنی دعا اس سے اوپر تو کوئی دعا ہی نہیں نا، وظیفہ کا دعا ہی ہے نا، کہا کہ کوئی آدمی اگر اسی کو جو ہے ورد بنا لے، اس سے بڑھ کر کوئی، اور وہ بہت جلد اپنے مقصد کو پا لے گا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی اس وظیفے کی بات، کوئی وظیفہ کوئی درویش دیتا ہے، کوئی بزرگ دیتا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں بھائی اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کے دیا ہوگا، کہ ساری باتیں اس کو معلوم بھی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی وہاں جو ہے وہاں انسان جو ہے تذبذب میں ہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو میری ہر بات کو پر نظر ہے، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو خدا نے خود بندوں کو سکھایا ہے، اس کی تو گارنٹی ہے نا کہ یہ سنا جائے گا، یہ قبول ہوگا۔ اور کیا نا پیر صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا، کہنے کہ آپ کو پتا مرزا صاحب کا وظیفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ اچھا اچھا اچھا، اور پھر اس کا یہ ہے کہ یہ کب، اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ یہ سورت کب اتری، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں یہ مکہ میں اتری، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدینہ میں اتری، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی سورت ہے جو نازل ہوئی۔ اب یہ تینوں باتیں جو ہے ان کو کیسے جو ہے آپ جوڑیں گے، اور ان میں جو ہے الگ الگ باتیں ہیں نا، کوئی کہتا ہے سب سے پہلے اتری، اچھا اس کا جو کیا نام ہے حل ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے پوری سورت جو اتری ہے وہ سورہ فاتحہ، یہ بات صحیح ہے۔ یہاں وہ تو 5 آیتیں اتری تھی، ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہوتی رہی اخیر میں کافی دیر کے بعد۔
یہ پوری کی پوری 7 آیتیں ایک ہی بار اتری، اور چونکہ مسلمان جو ہے ابتدائی دور سے ہی نماز پڑھتے رہے، اور نماز کا یہ اہم جز ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابتدائی، اس کا جو ہے نزول ابتدائی دور کا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سورت 2 بار بھی اتری ہو، مکہ میں بھی اتری، مدینہ میں بھی اتری، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سورت تو وہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نام ہے، مکہ میں بھی جب ہجرت سے پہلے بھی نماز جماعت ہوتی تھی، حرکم کے جو ہے گھر میں نماز ہوئی، یا اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان تھے انہوں نے میدان میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ابتدائی دور کی صورت ہے۔ اچھا، اسی لیے جو مطلب ایک روایت بھی یہ بھی آیا ہوا ہے، اول شعین انزل من القرآن، کہ سب سے پہلی چیز جو قرآن سے نازل ہوئی وہ یہی سورہ فاتحہ تھی۔ تو وہاں مراد یہ ہے کہ پوری صورت، وہاں مراد پوری صورت ہے کہ کوئی بھی صورت جو ہے مطلب ابتدائی، مطلب اس سے پہلے کوئی صورت پوری نہیں اتری ہے۔ اور اس کا اترنا اس لیے بھی ہے کہ ابتدائی دور کی ہونی چاہیے، کیونکہ ابتدائی دور سے ہی جو ہے نماز شروع ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو ہے بہت ہی اہم ہے، جس کا تعلق جو ہے انسان خاص کر مسلمانوں کی زندگی سے ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ جو ہے یہ اسلامی سمجھو کہ دین کا ہال مارک ہے، یعنی اسلام کی جو ہے علامت ہے یہ۔ اور اس کے بارے میں اتنی مطلب آپ کہیں گے کہ تاکید آئی ہے اور اتنی باتیں آئی ہیں کہ انسان جو ہے اس کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بسم اللہ جو ہے، جب ہم قرآن شریف میں دیکھتے ہیں تو ایک ہی صورت ایسی ہے جو سورہ برات ہے، اس میں یہ نہیں آئی ہے، ہاں اس میں یہ نہیں آئی، باقی ساری صورتوں میں جو ہے یہ شروع میں آتی ہے۔ اور حدیثوں میں بھی یہ آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 2 صورتوں کے درمیان جو ہے فرق نہیں محسوس کرتے تھے، جب سورت بسم اللہ شروع ہوئی اس کا مطلب نئی صورت آ گئی ہے۔ اب جہاں تک برات کا تعلق ہے تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پچھلی صورت کی کنٹینویشن ہے، تو الگ ہونے کے باوجود بھی اس لیے وہاں سورہ یہ نہیں رکھا گیا۔ اچھا، اور پھر یہ جو ہے یہ ہر جو ہے صورت ہے اس کے آگے ایک مستقل آیت ہے۔ اس کے بارے میں دو طریقے ہیں، 2 طرح کے لوگ مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں سورت کی کاؤنٹنگ میں، جس طرح سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو آدھے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مستقل، جس طرح آپ کہتے ہیں نا انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کو آگے کنٹینٹ کے ساتھ اسے الگ ہی رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے جن لوگوں کا وہ خیال ہے وہ بسم اللہ لکھتے تو ہیں لیکن کاؤنٹنگ میں وہ نہیں لاتے، سورہ فاتحہ کی جو کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہاں نہیں، وہاں وہ ایکچولی دیکھا جائے تو 6 ہی آیتیں ہیں، آخری والی آیت کو بیچ میں ایک جگہ کٹ دیتے ہیں وہ، تو 7 بناتے ہیں۔ تو لیکن کچھ کیا نام ہے ایسے بھی ہیں، یعنی محقق یا آپ کہہ کے عالموں میں کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس میں شامل ہے۔ اس لیے جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کو کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی حوالہ دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ 1:3، 1:3 یعنی فاتحہ کی تیسری آیت، جبکہ وہ دوسری ہوتی ہے، کیونکہ اسے سورہ فاتحہ، اس آدمی نے سورہ فاتحہ کو میں بسم اللہ کو انٹر کیا ہوتا ہے عام طور پہ۔ لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں مروج ہیں یہ قرآن شریف کے نسخے، اس میں جو ہے سورہ فاتحہ کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، ویسے لکھا جاتا ہے لیکن کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور پھر بسم اللہ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ نچوڑ ہے قرآن کا، اب سورہ فاتحہ کا نچوڑ جو ہے وہ بسم اللہ ہے، یعنی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر تھا،
اس میں سے 2 لے لی، یعنی رحمان کو لیا، رحیم کو لیا۔ دیکھا جائے تو وہ غور سے دیکھا جائے اسی پہ ساری دنیا چلتی ہے، یعنی اسباب کا ملنا، ان سے فائدہ یعنی اٹھانے والے کو اس کا نتیجہ ملنا، یہی تو مطلب زندگی تو اتنی ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے بسم اللہ جو ہے اس کو سورۃ الفاتحہ کا جو ہے خلاصہ کہا گیا ہے، اور اس میں جو ہے یعنی اس میں وہ باقی جو وہ اس میں بطور آ گئی ہیں، جس طرح بیج ہوتا ہے نا، بیج جو ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اب وہ اس میں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھتی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ جو بیچ میں ڈی این اے میں جو بھی اس میں رکھا ہوتا ہے، چین جو بنی ہوتی ہے جینز کی، وہ اسی طرح سمجھو کہ جینیٹک کوڈ جو ہے قرآن شریف کا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا آگے جو ہے وہ بسم اللہ میں آیا ہوا ہے۔ اچھا، وہی کہا اب یعنی رحمان و رحیم کو یہ تھوڑا یعنی وضاحت سے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو سامانوں کا مہیا ہونا، جب ان سامانوں کو کام میں لایا جائے تو اس پر اجر مرتب ہونا، یہی سلسلہ نظام عالم ہے، اسی پہ دنیا چلتی ہے۔ جس قدر سامان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، ہوا، پانی وغیرہ، تو ان کا جو یہ جس مطلب جن قوانین کے ماتحت چل رہے ہیں وہ بھی تو رحمان کے ہیں نا، تو وہ اسی مطلب قوانین کے ماتحت جس وقت آپ چلائیں گے ان کو، جس وقت آپ ان قوانین کے ماتحت آپ چلائیں گے تو وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو جو ہے نقصان نہیں دے سکتی، اور اس کے بعد جب ان قوانین کے ماتحت آپ ان سے کام لوگے تو جو نتیجہ ہوگا وہ رحیم دے گا۔ آگے پھر اس کی وہ بات کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے خالی جسمانی طور پر بھی نہیں ہوتی، دنیا یعنی جسمانی معاملے میں نہیں ہوتی، روحانیت میں بھی ہوتی ہے۔ بس ہماری جسمانی زندگی کے سلسلے میں بھی یہی 2 صفات اصلی کام کرنے والی ہیں، یہی حالت ہماری روحانی بقا کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ صفت رحمانیت کے تقاضے سے ہمیں اپنی طرف سے قانون و شرائع انبیاء کی وساطت عطا کرتا ہے، یعنی رحمان ہی جو ہے اسی کو پتا ہے کہ جس کو یہ پتا تھا کہ مجھے ہوا چاہیے، اس کے بغیر میں سانس نہیں لوں گا، مر جاؤں گا، اور یہ رحمان کو ہی پتا تھا کہ مجھے پانی ہے چاہیے، جس سے مجھے خوراک چاہیے۔ اسی طرح رحمان ہی ہے جس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کی روحانی تربیت کے لیے کیا چاہیے، اسی لیے سورہ الرحمن میں کیا کہا، الرحمن علم القرآن۔ رحیم نہیں کہا کہ رحیم نے ایسا کیا، نہیں، رحمان نے۔ اور قرآن کے لیے نہ تو آپ نے دعائیں مانگی ہیں، نہ کسی نے سجدے کی ہیں کہ ہمیں بھیج، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے بندوں نے کہ قرآن جیسی نعمت، اور وہ سکھائی، یعنی قرآن شریف جو ہے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تو لرن، اس نے قرآن لرن کرایا۔ اچھا، پھر اور جب ان قوانین پہ، اور مطلب یہ تو مثال دی نا، قرآن سے پہلے بھی تو شریعتیں آئی نا، کتابیں آئیں، لوگوں نے ان میں پتہ نہیں کیا ایڈ کر دیا، یہ جو ہے اس کی اسی لیے پہلے بندوں کے ذمہ تھی وہ، ان کی نگہداشت، حفاظت، تو کیونکہ آخری شریعت تو آئی نہیں تھی، آخری کتاب بھی آئی نہیں تھی، آخری پیغمبر بھی نہیں آیا تھا، اس لیے کہا کہ تم جو ہے چلو ہے یہ وقتی چیزیں ہیں، اگر اس میں کر بھی دو گے تو میں نے آخر تمہارا پتہ لگ جائے گا تم لوگ کتنے پانی میں ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے مطلب پرانی شرائع میں لوگوں نے، قرآن شریف بھی کہتا ہے نا کہ دیکھو جی خود لکھتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ ایک آتا ہے جی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، ان کا تمہارے ہاں کیا سزا لکھی ہے، انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے تمہارے ہاں تو یہ سزا لکھی ہوئی ہے، تو کہنے کا ہاں جی لکھی ہے، یعنی وہ جو ہے مطلب وقت پڑھنے پہ جو ہے جو آیت ہے وہ غائب کر دیتے تھے یا اس کے کچھ اور معنی لیتے تھے۔ تو اسی لیے جب آخری وحی آئی اس میں یہ ساری جھول جال ختم ہو گئی،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے قرآن اتارا، اس کی حفاظت اب میں نے خود کرنی ہے، دوسرے کے ذمہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دیکھو 1400 سال کے، آپ تو 1500 ہونے لگے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جائیے، دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں جائیے، آپ کو قرآن شریف ایک ہی ملے گا۔ یہ جو رحمان کا لفظ ہے یا رحمان کی جو صفت ہے، یہ بن مانگے اپنے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور جہاں انسان کی جسمانی ضرورتوں کا اس نے دھیان رکھا ہے، اسی طرح اس نے انسان کی روحانی ضرورتوں کا بھی دھیان رکھا ہے، اور جس کے تحت آپ دیکھتے ہو کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کر آج تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائع بھیجی، شریعتیں آئیں، پیغمبر آئے جنہوں نے لوگوں کو اچھا راستہ دکھایا۔ اور پہلی شریعتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ یہ تھا کہ ان کی یا وہ کتابیں جو تھی ان کی حفاظت یا ان کو محفوظ رکھنے کا کام بندوں کے ذمے رکھا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اس میں ایڈیشنز کی، آلٹریشنز کی، بدلاؤ کیے، تو وہ بات کچھ کی کچھ بن گئی، یہاں تک کہ آخری جو کتاب اتری یعنی قرآن کریم، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے بندوں پر نہیں رکھی ہے، اس کی حفاظت جو ہے میں خود کروں گا۔ شریف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وہ یہ کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کوئی بھی آپ کہیں گے ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو، اور جہاں مسلمان ہے اس کے پاس قرآن شریف ہے۔ کوئی بھی آپ کہیں گے کہ نسخہ قرآن شریف کا ایسا نہیں ہے جس میں زیر زبر کا بھی فرق ہو۔ عیسائیوں نے بڑی کوشش کی ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہے جرمنی والوں میں انہوں نے ایک سمجھو کہ ایک ادارہ ہی بنایا تھا جس کا کام تھا کہ دنیا کے جتنے بھی پرانے سے پرانے قرآن شریف کے نسخے ملتے ہیں ہاتھ کے لکھے ہوئے، ان کو کسی بھی قیمت پہ خرید لیا جائے۔ وہاں کوئی 2-2.5 ہزار سے بھی زیادہ نسخے موجود ہیں۔ تو وہ کیوں خریدے انہوں نے؟ وہ اس لیے نہیں خریدے کہ بڑی لگاؤ ہے انہوں قرآن شریف کے ساتھ، وہ اس لیے کہ کہیں ان کو یہ پتہ لگے کہ کہیں کوئی ایسا قرآن شریف کا نسخہ ملے جو ایک دوسرے سے جو ہے ٹکراؤ کرتا ہو یا ایک دوسرے مختلف ہو، لیکن ایسا ہوا نہیں کبھی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ رحمانیت کا ہی جو ہے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی صفت کا ہی ایک آپ کہیں گے ایک جلال ہے، یا اس کی صفت جو ہے اس کا ایک اظہار ہے۔ اب جب ہم بسم اللہ میں آتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لفظ استعمال ہوئے، پہلے اللہ کا، پھر رحمان اور رحیم۔ رحمان و رحیم ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں لفظ اللہ کا آتا ہے۔ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے۔ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک صفت ہوتی ہے، دوسرا ذات ہوتی ہے۔ صفت کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی جب ہم رحمان ہے اس کا ترجمہ کریں گے بڑا ہی مہربان، بن مانگے دینے والا، یا جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہو، یہ ترجمہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم ایک آدمی کی جو ہے کیا نام ہے اسم ذات کا کریں، جسے اسم معرفہ ہم کہتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، یعنی آپ جس زبان میں آپ اللہ کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہے وہاں اللہ ہی آئے گا، ایسا میں رب تو صفت ہے نا اس کی، رب۔ اور یہ ایک مطلب دنیا کی کسی بھی، یہ قرآن شریف کا ہی دعویٰ ہے کہ دنیا کی کوئی اور دوسری جو ہے زبان ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہو، صفات ہیں۔ یہ کیا یہاں مطلب ہندو کے ہاں بھی ہے شیوم سندرم، ہے نا،
وہ شیو ہے، سندر ہے، یہ ہے، فلان ہے. یہ تو ذاتی نام نہیں نہ ہوئے. یہ جو ہے مطلب یہ اس کے صفاتی نام ہے. ہمارے کیا نام ہے، مولانا عبداللہ کے ودیارتی نے ایک کتاب میں جو ہے میثاق النبیین میں انہوں نے دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نام بولے گئے ہیں، ان نے اس میں سے 300 کی سلیکشن کی ہے. 300 نام لیے ہیں. ان 300 میں سے ایک بھی نام ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ خدا کا نام ہے، اس کی صفت ہے. مثلا ایک جگہ آتا ہے کہ وہ جو کھاتا نہیں ہے، وہ جو مرتا نہیں ہے، وہ جو کھاتا نہیں ہے، وہ جو آسمان پہ بیٹھا ہے. تو یہ ذاتی نام نہیں ہے، یہ جو ہے یہ صفاتی نام ہے. ان نے 300 کے 300 ناموں کے بارے میں انہیں لکھا کہ جتنے بھی نام باقی دنیا میں آئے ہیں وہ ان کی صفاتی نام ہے. اور پھر جو ہے کہ وہ نام جو انہوں نے خدا کے لیے رکھے ہیں وہ دوسروں پر بھی بول دیتی ہیں، جو ایک غلط بات ہے. یعنی دنیا میں جو آپ کا نام ہے وہ آپ ہی کا ہے، مطلب دوسری نگت نہیں ہو سکتی. وہ کوئی اور اینٹیٹی ہے، وہ کوئی اور اینٹیٹی ہے. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو خدا کا نام جو ہے وہ اسی پر ہی بولا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ جی اس کا ذاتی نام ہے. عربوں میں 360 بت تھے، اس کے علاوہ وہ اور بھی دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے. وہ ان سب کے اوپر اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. نہ اس کی وہ سورہ جو اخلاص ہے اس میں کیا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے، نہ آگے اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے کسی بھی رنگ میں. یعنی جو اللہ کی صفات ہے دوسرے میں نہیں ہو سکتی. ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں اور ہمارے دیکھنے میں جو ہے خود ہی فرق ہے. ہم بھی سنتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے. اگر کوئی پار سے آواز لگائے گا ہم آواز نہیں سن سکتے، یا کسی کے کان میں جو ہے کوئی نقص آ جائے تو وہ ساری عمر نہیں سن سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مطلب بغیر کانوں کے، بغیر ان کیا نام ہے اعلیٰ جات کے، ہر چیز ہر ایک کی فریاد سنتا ہے. تو یہ جو ہے مطلب اس کی صفات جو ہے وہ دوسرے میں نہیں ہو سکتی. اور میں نے کہا نا کہ اللہ کا نام جو ہے یہ سوائے عربی کے اور کسی میں نہیں ہے. مثلا ہندو کے یہاں آپ دیکھ لو، وہ بھگوان کہتے ہیں، ایک لفظ استعمال خدا کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا نام جیسے ہے ایشور کا نام ہے. آپ دیکھو گے کہ یہ نام کتنے پٹ جاتے ہیں. پتی کو بھی پرمیشور کہہ دیا، راجے کو بھی پرمیشور کہہ دیا. یہاں بھگوان کتنے ہیں، مطلب یہ جو ہے نا وہ جتنے بھی جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں کسی کانڈ سے، تو وہ سارے بھگوان تھے، بھگوان کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں. تو اور ہندو کے وہاں کیوں جائیں، انگریزوں کو وہاں لے لو، وہاں خدا کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. گاڈ بھی ہے. اس کے بعد اگر کوئی بت ہے اس کو بھی گاڈ کہا جاتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے کہا جائے، وہ کہا جی چلو جی کچھ تھوڑی سی عقل آئی کہ یہ بات غلط ہے. ایک کو جی کیپٹل کو نہ دیا، ایک کا جی اسمال پر. جب آپ پڑھو گے تو نہ اسمال جی کا پتہ لگتا ہے، نہ گاڈ اس کا پتہ لگتا ہے. اس کے بعد خدا وہ ہے جس کی نہ جورو ہے نہ اولاد ہے. تو یہاں گاڈ ہے، گاڈس بھی آتا ہے، گاڈس بھی آتا ہے، لارڈ کا نام ہے، لارڈس بھی آتے ہیں. تو لیکن اللہ کا جو ہے وہ کیا نام ہے، وہ اکیلا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ الہ سے ملا ہوا ہے، کی سکڑی ہوئی شکل ہے. الہ کہتے ہیں کوئی بھی خدا، جب ال لگے گا میں خاص خدا. تو اس لیے جب استعمال ہونے لگا تو یہ جو اللہ بن گیا. لیکن اس پر جو ہے مطلب ہمارے جو علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے آپ کی. اگر اس میں ال جڑا ہوا ہوتا تو جب آپ اس کے آگے یا لگائیں گے تو وہ گر جاتا ہے. مثلا الرحمن ہے لفظ، رحمان کے آگے آپ نے الف لام لگایا نا،
رحمان کوئی بھی رحمان، کیونکہ الرحمان یعنی جس کی میں بات کریں خدا کی بات ہو رہی ہے. جیسا کتاب کوئی بھی کتاب، جیسا الکتاب ہو گیا تو یعنی قرآن شریف کی خاص کتاب ہے. تو اسی طرح جب آپ نے الرحمان کہا اس کے آگے یا لگائیے، یا الرحمان نہیں بولیں گے، یا رحمان. اسی طرح اگر اس میں ال جو ہے زیادہ ہے، ایڈڈ ہے، تو یہ یا لگنے سے پھر یا الہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جب بھی آپ بولتے یا اللہ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ال اس کا اپنا حصہ ہے. اور یہ بھی ایک یعنی اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس میں ذات ہے خدا کا، جس کو اس میں عظم بھی کہا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نام بھی نہیں ہے سمجھ. اچھا، اور پھر بسم اللہ کا یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے اس کے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے. حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، کہیں جاؤ، کچھ بھی کرو، مطلب ہر کام جو ہے اس کی ابتدا جو ہے بسم اللہ سے ہونی چاہیے. ایسا کیا ہے؟ اور یہی پہلا کلمہ ہے جو بچے کو سکھایا جاتا ہے. باقی چیزیں وہ سیکھے، بسم اللہ پہلے سکھاتے اس کو، بسم اللہ کراؤ اسے. تو اس میں جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. یہ اصلی جو ہے اقرا کی جو ہے اس کی تعمیل ہے. پڑھ تو بسم اللہ جب پڑھی تو اس کے بعد دیکھو کہ حضور کا پڑھنا کیا ہوا. نہ خود ہی، مطلب نہ صرف انہوں نے خود پڑھا، دنیا کو پڑھا دیا. یہی کمال ہے. یعنی ایسا سبق پڑھایا گیا ان کو، اور وہ بسم اللہ کے ساتھ وہ سبق پڑھا انہوں نے، کہ وہ سبق آج بھی جاری ہے. آج بھی لوگ بسم اللہ سے ہی پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ کرتے ہو تو اس میں جو با لگی ہوئی ہے نا شروع میں، بے جسے ہم کہتے ہیں عربی میں با کہتے ہیں، تو اردو میں بے کہتے ہیں. تو یہ جو با ہے اس کے دو جو یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے دو معنی ہیں، یا یہ دو آپ کو سمجھو کہ آسپیکٹس دکھاتی ہے. با کے ایک معنی ہے ساتھ، ایک معنی ہے سے. میں پڑھ رہا ہوں، رحمان و رحیم کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے، یا میں پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں جو ہے یعنی یہ دونوں چیزیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسلام کی خوبی کو بتاتی ہیں. وہ کیا بتاتی ہیں؟ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے، تو اس کام میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں یہ کام جو ہے اس کی ضروریات میری پوری ہوں گی کہ نہیں. دیکھتا ہے نا کوئی، مطلب کوئی آپ نے کوئی پروجیکٹ بنایا، پروجیکٹ میں جتنے بھی اسباب ہیں ان پہ تمہاری نظر جاتی ہے. وہ کس نے دینی ہے؟ جو مسبب الاسباب ہے، رحمان. بسم اللہ جب آپ کرو گے تو آپ کہتے ہو کہ یا اللہ میں نے تیرا نام تو میرے ساتھ ہے. ایک جس کے ساتھ کوئی ہو تو وہ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں، یا تو ایک اور ایک سب ہو جاتے ہیں. جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب بسم اللہ یہ کہیں کہ سے بھی اگر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں اب تمہاری مدد کے ساتھ ہی شروع کر رہا ہوں، جہاں کہیں مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ میری مدد کرنا. جہاں کہیں کوئی مجھے کیا نام ہے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑے گی، کوئی راستہ نہیں آ رہا تو وہاں رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، تو یہ بسم اللہ جو ہے اس میں آپ کی مدد کرتا ہے. اور پھر آگے یاد دلانے کے لیے بندے کو کہ یہ خالی تمہارا ہی نہیں، وہاں رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. تم نے اسباب سے بھی کام لینا ہے، تو اس کے بعد جو ہے تم نے کسی جو ہے حل کا جو ہے تم نے امیدوار بننا ہے. اچھا، اب جاتے جاتے ایک بات اور کریں، وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم جو ہے
یہ دونوں لفظ جو عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ بازار میں جاتے ہو تو چیزیں تل کے آتی ہیں، وزن کرتے ہیں نا آپ ان کا، تو اسی طرح عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی تلتے ہیں. یعنی انہوں نے ایک فریم ورک بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ فٹ کرتے ہیں اس میں. جیسے رحمان ہے، اس کا جو فریم ورک ہے وہ فالان پہ ہے. فے کی جگہ جو رے ہے، این کی جگہ رے ہے، لام فالان کی جگہ رحمان آتا ہے. اسی طرح جو ہے رحیم جو ہے فعیل کے وزن پہ آتا ہے. تو انہوں نے، اور یہ جو مطلب ہر جس آپ دیکھتے ہو کہ ایک شعر ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، آدھے کلو کی اپنی امپورٹنس ہے. اسی طرح وزنوں کی بھی اپنی امپورٹنس عربی میں ہوتی ہے. عربی کی یہی ایک خوبی ہے کہ اس کا ہر آسپیکٹ جو ہے، یہ کیوں کہا قرآن عربی ہے. لوگ خالی لفظ پہ لے آ کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں، جی یہ لکھو، اور اس کے اندر غور کر کے دیکھو کہ اس لفظ میں کیا کیا رکھا ہوا اس نے. بس رحمان ہے، رحمان کے بارے میں جو ہے یہ فالان کے وزن پہ ہے. اس وزن میں جتنے بھی لفظ آئیں گے اس میں یہ ہے کہ جو بھی صفت ہے اس کی انتہا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو ابل پڑنا چاہتی ہے. یعنی اگر لاؤ لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو، کیونکہ رحمت جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ محبت کی انتہا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے لیے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ وہ یعنی آپ حدیثوں میں بھی آیا ہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ محبت ہے. تو یہ رحمان اسی کا ایک سمجھو کہ ایک نشان ہے کہ اس نے وہ چیزیں دی جو سوچ بھی نہیں سکتا بندہ. مثلا انسان کا جو دماغ ہے، انسان کا دماغ ہو یا انسان کی باقی چیزیں جو ہوں، ہاتھ ہے، باقی چیزیں ہیں، ان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساخت بنائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جس طرح کنٹرول رکھا ہوا ہے، جس طرح یہ قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ انسان کے خود اپنے اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے مطلب اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے ہر چیز کو، تو تب وہ صحیح چلتی ہے. وہی اسی لیے جو ہے رحمان جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت ہے جو آگے پیچھے نہیں. بارش جب پڑتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پتھر ہے، بارش یہ نہیں دیکھتی کہ کیا نام ہے یہ صحرا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ باغ ہے، ہر جگہ پڑتی ہے. اسی طرح رحمان جو ہے اس کی رحمت جو ہے بے انتہا ہے. اس کو کہتے ہیں رحمت عامہ. قرآن سب کے لیے ہے، پڑھے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا پڑھا ہوا وہاں. سورج ہے سب کے لیے اگتا ہے. اب کوئی اندر بیٹھ جائے کہ جی سورج نے مجھے جو ہے وائٹامن ڈی نہیں دیا، تو وہ قصور کس کا ہے؟ سورج کا تھوڑا ہے. کسی نے کیا نام ہے اپنے سارے کواڑ بند کر دیے، دروازے بند کر دیے، اس کے کیا نام ہے کمرے میں اندھیرا ہو گیا، جی سورج نے مجھے روشنی نہیں دی. تو قصور جو ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس نے روشنی کے لیے کوئی سوراخ ہی نہیں چھوڑا نا. اسی طرح جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں اسباب مہیا کر دیے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا کام ہے. اس کے لیے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی شرط نہیں ہے. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس نے یہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ تھوڑا لگا کہ بھائی نہیں جی جب بھی تمہاری ماں ہی ہو، تو یا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں ہی نہیں رہتی پھر بھی ویسے پال جاتے ہیں کہ اس میں، لیکن جب ماں ہوگی تو اس کا پالنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے اندر ایک ایسی بات رکھی ہوتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو نہ اس نے ماں کا دودھ دیکھا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ یعنی اس کے ہونٹوں کے ساتھ کوئی بھی چیز چھو جائے منہ کھل جاتا ہے، اور اس کے ہونٹوں کے اندر کوئی چیز جائے اس نے سکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ جو ہے ریفلیکس ہے. یہ بندے اس کے لیے خدا نے سے کوئی ایگریمنٹ تو اس نے لیا ہے. اگر یہ نہ ہو کوئی بچہ نہیں بچے گا، کوئی بچہ نہیں بچے گا. اسی طرح ماں اگر بچہ جو ہے وہ سک نہیں کرے گا، ماں کی جو چھاتی میں دودھ نہیں آئے گا.
دودھ آنے کا ذریعہ بھی یہی ہے، مطلب کسی کے بچے مر جاتے ہیں تو ان کا دودھ جو نکالنا پڑتا ہے آپ کو، ورنہ جو ہے وہ کیا نام ہے پس بن جاتی ہے، یا اس کا جو ہے بیمار ہو جاتا ہے کوئی. تو یہ جو ہے یہ رحمان کی بات ہے، رحمت عامہ. لیکن اس کے بعد جو ان اسباب سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو جو جتنا فائدہ اٹھاتا ہے اتنا ہی اس کو اجر ملتا ہے، اتنا ہی وہ کماتا ہے. تو یہ کام جو ہے رحیم کا کام. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہوا ہے کہ رحمان جو ہے وہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو آخرت سے ہے. وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فیصلے اس دنیا میں ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی یعنی فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں نہیں ہوتے، جو آخرت پہ ڈالے گئے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے، اور پھر رحمان جو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی غیر اللہ پر نہیں بولا گیا. یعنی قرآن شریف میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو رحمان کا لفظ جو ہے وہ خدا کے سوا کسی پر نہیں بولا گیا. لیکن جو ہے یہ جی آپ کا رحیم کا لفظ بولا جاتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے رؤوف و رحیم، کہ آپ میں اتنی نرمی ہے، مہربانی ہے. تو کیا نام ہے، تو رحیم کہا گیا. اچھا، اب جو ہے یہاں آ کے جو ہے ہماری جو یہ ہے اس کی آپ کہیں گے کہ انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے ختم ہو گیا. کل سے ہم اس کی وہ شروع کریں گے، آیتیں شروع کریں گے. پہلے طریقہ یہ ہوگا کہ آیت پڑھی جائے گی، آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس ترجمے کی جو تشریح ہے وہ لی جائے گی ایک ایک کر کے، جیسے انہوں نے کیا ہوگا. 2 آیتوں کے بعد کوئی نوٹ دیا ہے، ہم 2 آیتوں کے بعد ہی پڑھیں گے. تو چونکہ یہ جو انٹروڈکٹری پارٹ جو ہے وہ شروع میں سب کا ایک ہی ہے، اس لیے وہ یہاں آ کے ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ جو ہے ہم رب سٹارٹ کریں گے. بارک اللہ لنا و لکم. انہ تعالی جواد کریم الکم بار رب.